اخلاقی انحطاط۔ ایک وقت آئے گا کہ زنا عام ہو کر رہ جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ راہوں میں کھڑے ہو کر زنا نہیں کریں گے۔ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گے۔ مرد لواطت اور عورتیں ہم جنس پرستی کیا کریں گی۔ غیر قانونی جنسی تعلقات کا دورہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ نہیں ہو جاتا۔ صحیح بخاری شریف۔ آج ہمارے دور میں اخلاقی زوال انتہائی حدوں کو چھو رہا ہے۔ جس طرح ایک وائرس انسانی جسم کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اخلاقی انحطاط ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے زہر ہلاہل ہے۔ ہم جنس پرستی، طوائف بازاری، جنسی بیرا روی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زناکاری، جنسی ہرزہ سرائی اور جنسی امراض میں اضافہ ہماری اخلاقیات کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ سچے مذاہب کا انکار اور تعلیمات قرآنی سے روگردانی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت میں اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف۔ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس کی سیاہی سے کوئی بھی نہ بچ پائے گا۔ لوگ خیال کریں گے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ سنن ابو داؤد شریف۔ امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ تلاوت قرآن کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری شریف۔ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرح شوریدہ سری کا عالم ہوگا۔ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر، اور شام کافر ہوگا تو صبح مومن۔ سنن ابو داؤد شریف۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے دولت کیسے مل رہی ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ صحیح بخاری شریف۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ جامع ترمذی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ باقی ہوں گے جن کو نیک کاموں کا کچھ پتہ نہ ہوگا اور وہ برائی نہ روکیں گے۔ راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زمین سے اٹھا نہیں لیں گے اور زمین پر صرف بے دین لوگ رہ جائیں گے جن کو صحیح اور غلط کی کچھ تمیز نہ ہوگی۔ راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 دجال کذاب نہ آ جائیں جو خود کو خدا کا نبی ٹھہرائیں گے۔ سنن ابو داؤد شریف۔ ماہرین نے یہ حساب لگایا ہے کہ 1970 کے بعد سے جھوٹے مسیحوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کمیونزم کا زوال ہے اور دوسرا انٹرنیٹ کی فراہم کردہ آسانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ ان کو اوپر اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور بنی نوح انسان کو یہ بشارت سنائی کہ وہ زمانے آخر میں دوبارہ آئیں گے۔ قرآن کئی موقعوں پر ان کی واپسی کے متعلق ہمیں بتاتا ہے۔ ترجمہ۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ صلیب پہ چڑھایا اسے، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں، اور نہیں ہے اس واقعے کا انہیں کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا ہے انہوں نے مسیح کو یقیناً۔ سورہ نساء 4 آیت نمبر 157۔ ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ ترجمہ۔ بلکہ اٹھا لیا ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور بڑی حکمت رکھنے والا۔ سورہ نساء 4 آیت 158۔
سورہ آل عمران کی 55ویں آیت میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو منکرین عیسیٰ علیہ السلام پر برتری دے گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہ تھی۔ وہ عیسائی جو اس عرصے میں گزرے ہیں اور آج کے عیسائی جنہوں نے اپنے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، ان عقائد کی بنیاد عقیدہ تثلیث پر ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں متعدد جگہ پر یہ دہرایا گیا ہے کہ جو تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار جھوٹے پیروکاروں پر غلبہ پا لیں گے اور سورہ آل عمران کے وعدے کی عملی تفسیر بن جائیں گے۔ یقیناً اس گروہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر سب جان لیں گے۔ قرآن پاک دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ ترجمہ: اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح علیہ السلام ان پر گواہ۔ القرآن۔ ہمیں اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابھی تک 3 وعیدیں نامکمل ہیں۔ پہلی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تمام انسانوں کی طرح موت سے ہمکنار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ تمام اہل کتاب ان کو جسمانی حالت میں دیکھیں گے اور ان کی زندگی میں ان کے اطاعت کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 2 پیشگوئیاں اسی وقت پوری ہوں گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روز حشر سے پہلے زمین پر اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تیسری پیشگوئی عیسیٰ علیہ السلام کا اہل کتاب پر گواہ ہونا روز حشر کو پوری ہوگی۔ سورہ مریم کی ایک اور آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ ترجمہ: اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا میں، اور جس دن مروں گا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ سورہ مریم۔ جب ہم اس آیت کا موازنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے کرتے ہیں تو ہم پر ایک نہایت اہم حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پاس اٹھا لیے جانے کی بات کرتی ہے۔ اس آیت میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا نہیں، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دی گئی ہے، لہٰذا یہ دوسری موت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ آئیں اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد وفات پائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر دوبارہ آمد پر دلالت پیش کرتی ہے۔ ترجمہ: اور تعلیم دے گا اللہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ سورہ آل عمران 3 آیت 48۔ اس آیت میں بتائی گئی کتاب و حکمت کی تفصیل جاننے کے لیے ہمیں اس آیت کی سیاق و سباق والی دوسری آیات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کتاب کا تورات اور انجیل کے ساتھ حوالہ دیا گیا ہے تو یہ کتاب یقیناً قرآن ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیت اس کی مثال ہے۔ ترجمہ: اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو قائم کر رکھنے والا ہے، اسی نے نازل کی تم پر کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیت الہی کا انہی کے لیے ہے عذاب، سخت ترین عذاب۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 2 تا 4۔ اس معاملے میں جس کتاب کی طرف آیت نمبر 48 میں اشارہ کیا گیا ہے قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور زبور پر اپنی حیات میں پورا عبور حاصل تھا، جو کہ کم و بیش 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ واضح طور پر وہ کتاب قرآن مجید ہے جو کہ وہ زمین پر آ کر سیکھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 نہایت دلچسپ ہے۔ ترجمہ:
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 59۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان دو نبیوں میں کیا چیز مماثل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں پیغمبروں کے والد نہ تھے، لیکن ہم اس آیت سے اس کے علاوہ بھی ایک اور مماثلت تلاش کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے زمین پر اتارا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمانہ آخر میں اللہ اپنے پاس سے زمین پر اتاریں گے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، ترجمہ: اور بلا شبہ ابن مریم تو نشانی ہے قیامت کی، پس تم ہرگز نہ شک کرنا قیامت کے بارے میں اور میری پیروی کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے نازل ہونے سے 600 سال قبل موجود تھے، لہٰذا یہ آیت ان کی اس زندگی کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ ان کی زمانہ آخر میں دوبارہ آمد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مسلمان اور عیسائی دونوں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بے چینی سے منتظر ہیں۔ اس مہمان رحمت کی زمین پر آمد وقت آخر ایک اہم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر آمد سے متعلق اشارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 اور سورہ آل عمران کے لفظ وَخُلَا میں دیا گیا ہے۔ ان آیات سے ہم پر یہ بات منکشف ہوتی ہے، ترجمہ: جب کہے گا اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یاد کرو میرا انعام جو کہ میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر جب میں نے مدد کی، تمہاری روح القدس سے باتیں کرتے تھے، تم لوگوں سے گوارا میں اور بڑی عمر میں بھی جب سکھائی تم کو میں نے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ سورہ مائدہ آیت 110، ترجمہ: اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادھیر عمری میں بھی اور صالحین میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 46۔ یہ لفظ قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے اور وہ بھی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلوغت کی عمر کے حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر یہ لفظ 30 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جوانی کے اختتام اور بڑھاپے کے آغاز تک۔ مسلم اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ 35 سال کی عمر کے بعد کے لیے یہاں مستعمل ہے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں اللہ نے اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اس وقت جب ان کی عمر 30 سال کے چوہے کے پیٹے میں تھی، اور جب وہ زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے تو وہ 40 سال مزید زندگی بسر کریں گے، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی باقی ماندہ کی زندگی زمین پر اتارے جانے کے بعد بسر کریں گے، لہٰذا یہ آیت ایک طرح کا ثبوت ہوا ان کی زندگی پر دوبارہ آمد کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے متعلق کئی احادیث میں فرمایا ہے۔ اسلام کے ایک مایہ ناز امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے متعلق 29 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ان احادیث میں بیان کی گئی باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سنن ابن ماجہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے درمیان ایک عادل حکمران کے طور پر دوبارہ اتارے جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ایک عادل حکمران کے طور پر نہ اتارے جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی واپسی کے بعد کیا کام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے، وہ 40 سال تک احکام الہی اور میری سنت کی پیروی کرتے ہوئے تم پر حکمرانی کریں گے اور پھر وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم میری امت کے ایک عادل اور منصف اور حکمران ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار دیں گے، زمین پر اس طرح سکون ہو جائے گا گویا کہ پانی برتن کے اندر پرسکون ہو، تمام دنیا ایک ہی کتاب کی تلاوت اور پیروی کرے گی اور کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ زمانہ آخر اور ظہور امام مہدی۔ زمانہ آخر کے متعلق کچھ اہم معلومات حسب ذیل ہیں۔
آخری زمانے کے شوریدہ حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے یعنی امام مہدی ہدایت دکھانے والا کو آگے لائیں گے جو سیرت و اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہوں گے۔ وہ انسانیت کو واپس صحیح راہ پر بلائیں گے۔ حضرت امام مہدی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ امت مسلمہ میں ان تعلیمات اور خیالات کا پرچار کریں گے جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو کہ اسلام کی سچائی سے دور جا چکے تھے وہ دین میں واپس آ جائیں گے۔ اس مرحلے پر امام مہدی کے 3 بنیادی مقاصد ہوں گے۔ نمبر 1، ان تمام فلسفیانہ مکاتب فکر کو ختم کرنا جو وجود خدا کے منکر اور دہریانہ نظام کے حامی ہیں۔ نمبر 2، اسلام کو ان مفروضات سے جدا کرنا جو بعض منافقین نے گھڑ کر اسلام کا حصہ بنا دیے، اور سچے اور اصل اسلام کا پرچار اور اس کا نفاذ، وہ اسلامی نفاذ جس کے احکام قرآنی قوانین پر مشتمل ہوں گے۔ نمبر 3، تمام امت مسلمہ کو سیاسی اور معاشرتی طور پر قوی کر کے امن و آشتی اور حفظ و امان لانا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل سے نمٹنا۔ بہت سی احادیث پاک کی روح سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ واپس آئیں گے اور تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنے گھڑے ہوئے مفروضوں کو ترک کر کے قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ عیسائی ان کی بات مان جائیں گے۔ اس طرح مسلمان اور عیسائی متحد ہو جائیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہو جائے گا۔